اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، مردہ زمین کو اس سے جلا دیا یعنی زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور وہ بادل کے آسمانوں زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں کا بیان ہے، اور ان نشانیوں میں تفکر کا حکم دیا گیا ہے۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود اعتقاد کرتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا، اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی درازی یعنی اس کی وسعت، اور پانی پر مفروش ہونا یعنی پانی پر زمین کا ٹھہرنا، اور پہاڑ، دریا، چشمے اور معاون جواہر یعنی ان کے ارد گرد بہنے والی نہریں، درخت، سبزہ، پھل اور شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، کشتیاں اور ان کا مسخر ہونا، باوجود اس کے کہ یہ کشتیاں بہت سے وزن اور بوجھ کے روئے آب پر چلتی ہیں، اور آدمیوں کا ان کشتیوں میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، اور تجارتوں میں ان سے بار برداری کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک اور مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب کرنا اور تازہ زندگی عطا فرمانا، اور زمین کو انواع و اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جن میں بے شمار عجائب حکمت ودیت ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خواص، اور ہوا کے عجائبات، اور بادل اور بادلوں کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمانوں و زمین کے درمیان معلق رہنا، یہ 8 اقسام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے، اس کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر برہان قوی ہیں، یعنی پختہ دلائل ہیں، روشن نشانیاں ہیں، اور ان کی دلالت وحدانیت پر بے شمار وجوہات سے ہے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ یہ سب امور ممکنہ ہیں اور ان کا وجود بہت سے مختلف طریقوں سے ممکن تھا، مگر وہ مخصوص شان سے وجود میں آئے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان کے لیے موجد ہے، یعنی بنانے والا ہے، قادر و حکیم، جو بمقتضائے حکمت اور مشیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی حکمت اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کو دخل و اعتراض کی مجال نہیں۔ وہ معبود بالیقین واحد و یکتا ہے، لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ الہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہ تمام انواع بے نہایت وجوہ سے اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علوم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے
جو کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں۔ یہ روز قیامت کا بیان ہے کہ قیامت میں مشرکوں کا اپنے پیشواؤں سے بیزار ہونا بیان کیا جا رہا ہے، جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں، یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں یا باہمی موافقت کے عہد، سب کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے پیروکار، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ، یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا اعمالہم ان کے کام، حسرات علیہم ان پر حسرتیں ہو کر، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جنت کے مقامات انہیں دکھائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر وہ مساکن و منازل مومنین کو دے دیے جائیں گے اور اس پر انہیں حسرت و ندامت ہوگی۔ یعنی مومنین کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے صلے میں جو انعامات و کرامات اور درجات سے نوازا جائے گا اس پر یہ مشرکین حسرت اور افسوس کریں گے۔